ولیالیہ افضل اللیالی وایامہ افضل الایام وساعاتہ افضل الساعات۔ صلوات پڑھیں محمد ماہ مبارک رمضان بالکل قریب ہے، آمد ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ آج کی مجلس بھی استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے ہے، اور کل کا درس ساتھ ساتھ مجلس، اور اس کے بعد پرسوں کی مجلس بھی اسی استقبال ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دوں کہ تقریباً ہفتہ 10 دن میں ماہ مبارک رمضان میں نہیں رہوں گا شروع کے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ڈبل انجن کی سرکار چلتی رہے گی۔ ابھی تقریباً 10 دن تک انشاءاللہ مولانا علی عباس صاحب تنہا ہوں گے، اور میری گزارش پر میں مولانا نے قبول کیا ہے۔ مولانا پریتم نگر جا رہے تھے اور وعدہ بھی لے لیا تھا، میں نے ان سے گزارش کیا کہ اگر آپ یہاں ساتھ رہیں تو بہت اچھا ہوگا، اور انہوں نے گزارش کو قبول فرمایا۔ ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ مجھے بھی آسانی ہو گئی کہ میرا جو کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے، 2 دن گئے 1 دن آئے اور مکمل نہیں ہو پاتا، تو اس کام کو جو وطن کے کام ہیں وہ انشاءاللہ میں مکمل کر کے حاضر ہوں گا۔ سب آپ پڑھیں محمد اور آپ کے سامنے آج تھوڑا سا ماحول بھی پیچھے بدلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نیا صاحب کو شاید نظر نہیں آیا، یہاں کے اوپر پیچھے اشتہار میں آپ کو نظر آیا فذکر فإن الذکر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اور اسی گویا یہ پیغام قرآن کریم ہے جو ہم سب ذاکرین کے لیے بھی ہے، ہر مرد مومن کے لیے پیغام ہے کہ ہمارا کام صرف نصیحت کر دینا ہے، ہم کوئی داروغہ نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو زبردستی کرا سکیں۔ رسول کے لیے بھی یہی حکم ہے رسول کا کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے، حکم پروردگار ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں یا جب بھی کوئی پروگرام یہاں ہوتا ہے تو وہ اسی عنوان کے تحت ہی آپ کے سامنے باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی نصیحت کی جا رہی ہے تو ماہ مبارک رمضان بالکل قریب ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے خطبہ شعبانیہ کے ابتدائی چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ خطبہ شعبانیہ جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور دیکھیے یاد رکھیے ایک چیز ہوتی ہے علم اور ایک ہوتا ہے تذکر، 2 چیزیں ہوتی ہیں، علم ایک الگ چیز ہے اور تذکر الگ چیز ہے۔ علم کا بھی بہت فائدہ ہے اور تذکر کا بھی فائدہ ہے، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو، لیکن یاد دہانی اور تذکر بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی ہے کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہیے، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی علمی اضافہ نہ ہو، لیکن بہرحال تذکر بہرحال انسان کو اور مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے پچھلے سال سنی ہوں اور وہ بھول گئی ہوں، جیسے ہی آپ اسے سنیں گے تو فوراً کہیں کہ سن چکا ہوں، لیکن بہرحال یہ آپ بالکل نہ گھبرائیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے خطبہ پیش کیا ہے جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یا کسی اور دن پیغمبر اسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ اور بہت ہی عظیم خطبہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ جو ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بطور یاد تذکر بطور یاد دہانی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا سے جب رخصت ہو کر دوسری دنیا میں پہنچتے ہیں، گویا انتقال جب ہو جاتا ہے، تو مرنے والے کے سرحانے قبر میں اتار کر، جبکہ مرنے والا جب اس دنیا میں تھا تو اللہ پر یقین رکھتا تھا، رسول اللہ کو مانتا تھا، ائمہ معصومین کی امامت و ولایت کو تسلیم کرتا تھا،
لیکن جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تمہارا پروردگار ہے، رسول تمہارے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ تمہارے رسول ہیں، اور اس کے بعد ہر ایک امام کا نام اسے یاد دلایا جاتا ہے۔ کیا اس مرنے والوں کو یاد نہیں تھا؟ کیا اس کا یہ اعتقاد نہیں تھا؟ یقیناً اعتقاد تھا، لیکن یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو جب تم سے سوال ہو تو بتا دینا کہ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے، میرا جل جلالہ اس پروردگار عالم کہ جو میرا رب ہے، اور جب تم سے سوال ہے کہ تمہارا رسول کون ہے تو تم جواب دے دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اس طریقے سے گویا تذکر اس موقع میں دلایا تھا، یہاں تک کہ جب منو مٹی دفن کر کے جب مومنین چلے جاتے ہیں تب پھر اس کے بعد پھر یاد دلایا جاتا ہے تلقین کے ذریعے سے کہ دیکھو جب سوال ہو تو یہی بتانا، جب سوال ہو تو اس کا یہ جواب دینا۔ گویا تذکر اور یاد دہانی بہرحال مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن بہت زیادہ تذکر بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ مومنین بھی اٹھ جاتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب تو ہر وقت یاد دہانی کرا رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ ایک ساتھ پرانی ہوں گی، اور اس لیے وہ پرانی ہوں گی کہ ایک سال کے بعد بہرحال بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، تو بطور یاد دہانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے لوگوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو دیکھو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب چونکہ آج 27 ہو گئی، 28 اور 29 تاریخ 2 ہی دن بچا ہے، 3 دن جو اس مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان اس مہینے کے آخری 3 دن روزہ رکھ کر ان 3 روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم اپنے خزانے قدرت سے 2 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ پروردگار عالم کے خزانے قدرت میں کمی نہیں ہے، ہمارے خزانے میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس بارگاہ سے جتنا بھی عطا ہو جائے اس کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا 3 دن روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے، اور 2 دن جو باقی ہیں اس کو بھی ہمیں غنیمت جان کر اس میں بھی کوشش کر کے روزہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ یہ روزے جو مستحبی روزے ہیں اگر کسی پر قضا واجب نہیں تو مستحبی روزہ رکھ کر ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے انسان متصل کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو یہ مہینہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس مہینے کی خصوصیات کی، اس مہینے کی کیا عظمت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن یہ مہینہ شہر اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا مہینہ ہے بندوں کی مغفرت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد پورے مہینے کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے پھر ارشاد کیا ایامہ افضل الایام، اس ماہ مبارک رمضان کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، ولیالی ہے افضل اللیالی، اس ماہ مبارک رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، وساعاتہ افضل الساعات، اس کے لمحات، اس کی گھڑیاں، اس کے اوقات تمام اوقات اور تمام ساعتوں سے افضل و بہتر ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا، ایک صلوات پڑھے محمد۔ پوری باتیں پورا خطبہ نہیں بیان کرنا ہے، بس 1-2 فقرے اور آگے پیش کرنے ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، چونکہ اللہ کا مہینہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے ایام تمام ایام سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل۔ لہذا اب کرنا کیا ہے، جب تمام کے تمام لمحات سب سے بہتر ہیں، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، یہ سلوات پڑھے محمد۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، تو بس تم اپنے پروردگار سے سوال کرو۔ سوال کس بات کا کرنا ہے؟
بنیات صادقہ، کہ تمہاری نیت سچی ہو جائے۔ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، ہم استقبال ماہ مبارک رمضان کر رہے ہیں، لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، نیت تمہاری سچی ہو جائے۔ اور یہ بہت عظیم سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک مومن کے لیے کہ انسان کی نیت پاک و طاہر ہو جائے، سچی ہو جائے۔ وَقُلُوبٌ طَاہِرَةٌ، لہذا اللہ کی بارگاہ میں دوسرا سوال کیا کرنا ہے؟ وَقُلُوبٌ طَاہِرَةٌ، اس بات کا سوال کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ تمہارے دل پاک و پاکیزہ ہو جائیں، کہ تم اللہ کے مہمان ہونے والے ہو۔ اللہ کا جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہونے والے ہو۔ وَقُلُوبٌ طَاہِرَةٌ، جب نیت سچی ہو جائے، جب دل پاک ہو جائے تو کرنا کیا ہے کہ پروردگار عالم رسول فرماتے ہیں کہ وَقُلُوبٌ طَاہِرَةٌ، تم اپنا تمہارا دل پاک و پاکیزہ ہو جائے کہ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، اور اس بات کا بھی سوال کرو کہ پروردگار عالم اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر دے۔ وَتِلَاوَتِ کِتَابِهِ، اور پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے میں اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا کر دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، تلاوت قرآن مجید کی توفیق دے دے، جیسا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مبارک رمضان میں ہر روز ایک پارے کی تلاوت ہوتی ہے نماز فجر کے بعد۔ آپ آسانی سے یہ بہترین استفادہ کرنے کا موقع ہے کہ انسان نماز صبح میں آئے اور ایک پارے کی تلاوت مومنین مولانا کی موجودگی میں آپ کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور کسی ایک آیت جو پورے پارے میں کوئی ایک آیت اہم جو پیغام لے کر آتی ہے، اس ایک اہم آیت کا پیغام بھی ہر روز اس پارے کی ایک آیت کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا بہترین یہ موقع ہے، پروردگار عالم کا مہینہ ہے، لہذا تلاوت قرآن مجید کی بھی توفیق کی دعا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، بدبخترین ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا تم اپنے دلوں کو پاک و پاکیزہ بنا لو، اللہ سے سوال کرو تمہیں پروردگار عالم روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، پروردگار عالم تمہیں تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، پس بدبخترین وہ انسان ہے کہ جو اس مہینے کے آنے کے باوجود بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ مہینہ جو برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اللہ کا مہینہ جسے ہم استقبال کر رہے ہیں، استقبال کرنے کا طریقہ کیا؟ علماء نے اور بزرگان نے جو طریقے بیان کیے اس میں سے 2-3 طریقے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ جب استقبال کر رہے ہیں تو پہلا طریقہ یہ کہ انسان اس استقبال ماہ مبارک رمضان کو توبہ سے کر لے، توبہ و استغفار سے اس مبارک مہینے کا استقبال کرے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان جس طریقے سے انسان جب زہر کھا لیتا ہے، کوئی انسان زہر کھا لے تو کیا ہوتا ہے؟ زہر سے انسان کا جسم ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان زہر کھا لے تو کیا کہتا ہے؟ اس کا اسٹمک واش کیا جاتا ہے، اس کا شکم پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، کوئی ایسی دوائیں دی جاتی ہیں کہ اس کا شکم پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی عادت بنا لے کہ ادھر دوا زہر کھائے اور ادھر اسٹمک واش کرائے، پھر زہر کھائے اور پھر اسٹمک واش کرائے، اور پھر یہ انسان سوچے کہ بازار میں دوا تو ملتی ہی ہے، تو ممکن ہے ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہم زہر کھا کر دوا لینے جائیں اور میڈیکل اسٹور پر دوا ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا کوئی انسان زہر کھانے کو کوئی مذاق انسان نہ بنا لے کہ چلو بازار میں دوا تو ملتی ہی ہے، ہم زہر کھا لیتے ہیں، اسٹمک واش ہو جائے گا، ہم شکم کو صاف کر لیں گے۔ نہیں نانی گرامی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ پھر یا تو وہ دوا فائدہ نہیں کرے گی،
یا پھر انسان جب دوا لینے جائے گا تو دوائی ختم ہو چکی ہوگی یا دوائی موقع پر نہیں ملے گی. اسی طریقے سے یہ گناہ ہے جو نافرمانی ہم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی. جس طریقے سے زہر جسم کے لیے ایک زہر انسان کے جسم کے ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے گناہ روح کی بیماری کا سبب بنتا ہے. جس طریقے سے بار بار زہر کھانے سے انسان کا جسم ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بار بار گناہ کرنے سے انسان کی روح تباہ و برباد ہوتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا، اگر تقابل کو دیکھیں تو اسی اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم زہر کھا کر بازار میں دوا لینے جائیں تو دوائی نہ ملے. اسی طریقے سے جب بار بار انسان گناہ کرے گا تو گناہ بار بار کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان یہ سوچے کہ گناہ کر لے پھر توبہ کر لیں گے، گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے. لیکن جانے گرامی روایات میں جو حدیثیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں، اس کا بار بار نقصان کرنے کا نقصان، گناہ کرنے کا نقصان جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بار بار گناہ کرے گا، یقیناً گناہ کر کے توبہ واجب فوری ہے. انسان گناہ کرے فوراً توبہ کر لے، گناہ کرے فوراً توبہ کر لے. لیکن جانے گرامی کوئی انسان اس چیز کو مذاق نہ بنائے کہ چلو گناہ کر کے ہم توبہ کر لیں گے، گناہ کر کے توبہ کر لیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انسان بار بار گناہ کرے گا تو جانے گرامی معصوم کی حدیث کی روشنی میں جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہی طاری ہو جاتی ہے. دل بالکل سفید ہے، بالکل صاف و شفاف ہے، لیکن جب انسان گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس دل کے اوپر سیاہی طاری ہو جاتی ہے. اور جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے. لیکن جب بار بار گناہ کرتا رہے توبہ نہ کرے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو توفیق توبہ بھی حاصل نہیں ہوتی ہے. جس طریقے سے زہر کھا کر انسان بار بار زہر کھائے، انسان کے بار بار زہر کھانے سے دوا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے جب انسان بار بار گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد تو اس ماہ مبارک رمضان یا ہر ماہ مبارک رمضان کا استقبال توبہ کے ذریعے سے کرنا ہے. توبہ کے ذریعے سے اس ماہ مبارک رمضان، چونکہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اللہ کے مہینے میں پاک و صاف ہو کر داخل ہونا ہے. اللہ گرامی اس مبارک مہینے میں دیکھیں یاد رکھیے، ہم گناہوں کے مقابلے میں شجاعت سے کام نہیں لیتے. ہم گناہوں کے مقابلے میں شجاعت سے کام نہیں لیتے. لڑائی جھگڑا کرنا ہو، کسی کا مقابلہ کرنا ہو تو ہم شجاعت کا کام کر لیتے ہیں، شجاعت کا مظاہرہ کر لیتے ہیں. لیکن جب گناہوں کا معاملہ آتا ہے تو ہم شجاعت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم گناہوں کے مقابلے میں شجاعت کا مظاہرہ کریں. جیسا کہ مولانا نے ابھی آپ کے سامنے جناب لوط کی داستان میں یہ بات بیان کی تھی کہ نتیجہ گناہوں کا یہ ہو جاتا ہے، معاشرہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ جب شادیوں میں انسان بے پردہ خواتین جب شادیوں میں جاتی ہیں تو اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسی بے پردہ خواتین کے درمیان میں ایک باپردہ خاتون چلی جائے تو پھر معیوب نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے. جب حالات اور سماج و معاشرے میں برائیاں اس طریقے سے پھیل جاتی ہیں کہ بے پردہ خواتین چلی جائے، شادی میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ بے پردہ ہے، یہ گناہ کر رہی ہے، لیکن انہی بے پردہ خواتین میں دو باپردہ خواتین پہنچ جائے تو لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون آ گیا، یعنی گویا بہت غلط کام ہو گیا. یعنی وہ سب جتنے کر رہے تھے کام، جتنی عورتیں بے پردہ وہ سب ٹھیک تھا، لیکن جب کوئی شریعت کے دائرے میں انسان ایک جگہ ایک تقریب میں پہنچ جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے گھور گھور کو دیکھا جاتا ہے اور ہر آدمی پوچھتا ہے کہ یہ کس گھر کی ہے، کس خاندان سے ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ بڑی باپردہ بنتی ہیں. یعنی اس طریقے کے جملے بھی ایسی خواتین کو سننا پڑتے ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ. گرامی تو گناہوں کے گناہ کرنے کے یقیناً ہم گناہگار ہیں، کوئی کم گناہ کرتا ہے، کوئی زیادہ گناہ کرتا ہے، یقیناً ہم خاطی ہیں، اور ہم اس مبارک مہینے کا استقبال ہمیں توبہ استغفار سے کرنا ہے. لہذا ہم گناہوں کے مقابلے میں شجاعت سے کام لیں.
یعنی گرامی یقیناً گرمی کا مہینہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آدھے رمضان کے بعد گرمی کا زمانہ شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو طرح طرح کے روزہ نہ رکھنے کے بہانے کے جاتے ہیں، ارے بہت گرمی ہے کیسے روزہ رکھیں گے. بہرحال کچھ معذور افراد ہوتے ہیں جن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک نوجوان انسان ہو، کسی طرح کی مشکلات نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے، تو یاد رکھیے ہم تو ایک گرمی کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن شریعت اسلامی میں دین کی تبلیغ و ترویج میں کچھ ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی ہے. یہ یاد رکھیے کہ فقط ہمیں پیاس برداشت نہیں ہے، لیکن انہوں نے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. لہذا ہمیں ان کی قربانیاں پیش نگاہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کر اپنی قربانیاں دے کر دین کو بچایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، آیت اللہ حق شناس. وہ بیان فرماتے ہیں کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صرف ترک معصیت کا ارادہ کریں، صدق نیت سے پروردگار اعلیٰ آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. آپ صدق نیت سے گناہ سے بچنے کا ارادہ کریں، یقیناً پروردگار اعلیٰ آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. ایسے راستے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد اور دوسرا کام اس ماہ مبارک رمضان میں یہ کرنا ہے. پہلا طریقہ استقبال رمضان کا کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے. دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اپنا ظاہر و باطن ایک کر لیں، یعنی اپنے اندر جو منافقت ہے اسے ختم کر دیں. ہمارا جیسا باطن ہے ویسا ہی ظاہر کر لیں، جیسا ظاہر ہے ویسا ہی باطن کر لیں. یعنی دونوں ایک جیسا ہو، منافقانہ رویہ نہ ہو، ظاہر و باطن ایک کر لیں اس ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے. یہ استقبال رمضان کے بہترین طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ جو علماء نے بہت سی گفتگو ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مزید گفتگو پیش کر سکوں. انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں بھی استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مولانا علی عباس آپ کا بیان ہوگا، اس میں آپ بھی شرکت فرمائیں. تیسرا جو طریقہ یہ ہے کہ فضول گوئی سے اجتناب کریں، فضول گوئی سے اجتناب کریں، ابھی بھی اور کبھی بھی. نہ اس کی منائی ابھی ہے نہ کبھی ہے، اس کے ہمیشہ فائدے ہیں. کہ فضول گوئی سے، اب آپ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے. بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ شادی کی سالگرہ آ رہی ہے، کرنا کیا چاہیے؟ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ شادی کی سالگرہ آ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا کہ اس 10 سالہ عظیم مصیبتوں کے بعد 10 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینا چاہیے. صلوات پڑھے محمد. تو بڑے عظیم فائدے ہیں خاموشی کے. کہا کہ یہ بہترین سالگرہ کا موقع ہے، 10 منٹ کی ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیں. ڈاکٹر کے پاس بیوی اپنے شوہر کو لے کے گئی کہ یہ ہر وقت غصہ کرتے ہیں، ہر بات کے اوپر غصہ آتا ہے ان کو، اور بڑی مشکل سے یہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور میں ان کو لے کر آئی ہوں. تو دوا دلایا، جو بھی دلایا. ڈاکٹر نے دوا دیا، کہا کہ ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں کر رہی ہے، دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے. کہا کہ ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ جو ہے خاموش رہ دیجیے، 10 دن خاموشی اختیار کیجیے اور پھر اس کے بعد بتائیے کیا اس کا اثر ہوا. دوا بھی کھلاتی رہیے. 10 دن کے بعد جب یہ خاموشی، جو ڈاکٹر کے مشورے پر اس نے جب عمل کیا، 10 دن کے بعد پھر جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس. کہا ڈاکٹر صاحب دوا کا بہت فائدہ ہے. کہا کہ اس دوا کا فائدہ نہیں ہے، جو آپ نے 10 دن خاموشی اختیار کی ہے اس کا عظیم فائدہ ہے کہ جو آپ کے شوہر پر اثر ہوا ہے. یعنی گویا اگر ایک انسان ایک طرف سے گویا ٹھنڈا ہو، دوسرا گرم ہو، تب بھی فائدہ، لیکن جب دونوں گرم دونوں گرم ہو
تو یقیناً بہرحال اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. یقیناً اس مہینے میں پروردگار عالم نے ہمیں اپنا مہمان قرار دیا ہے. اس مہینے میں پروردگار عالم نے خداوند عالم نے اپنا مہمان قرار دیا ہے. اور اسی خطبے کے فقرات ہیں کہ وہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. اور اللہ نے تمہیں اہل کرامت میں سے اس مہینے میں قرار دیا ہے. اور کیا فضیلت مہینہ ہے, کیا بعظمت مہینہ ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح. اس مہینے میں تمہاری سانس لینا بھی باعث ثواب ہے, تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. دیگر مہینوں میں سونا ہے, لیکن اس مہینے میں انسان کا سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ. اس مہینے میں تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. اس مہینے میں تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد. لہذا جو پہلا لفظ ہے کہ یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے, تو لہذا اب 2-3 لفظوں میں فقط سن لیں کہ برکت کے اسباب کیا ہیں, کہ برکت کیسے آئے گی. برکت کے اسباب جو بیان کیے گئے کہ انسان تقوی اختیار کرے. اب فقط حوالہ دے رہا ہوں, جا کے آپ دیکھ لیجیے قرآن مجید میں. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 96. اس میں پروردگار عالم نے برکت کا سبب تقوی کو قرار دیا ہے. جہاں پروردگار فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر قریے والے ایمان لے آتے اور تقوی الہی اختیار کرتے تو ہم آسمان سے برکتوں کا نزول کرتے. تو یہاں پر برکت کا ایک سبب جو بیان کیا گیا وہ ایمان و تقوی ہے, جو سورہ اعراف کی 96 نمبر کی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. دوسری چیز جو برکت کے اسباب میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو تو سلام کرے. گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرے, گھر میں کوئی ہو تو سب کو سلام کرے. تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ اذا دخل احدكم بيته فيسلم فانه ينزله البرکہ. رسول فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو تمہیں چاہیے ہے کہ تم سلام کرو. نتیجہ کیا ہوا فانه ينزله البرکہ, تو پروردگار عالم تمہارے پر برکت کا نزول فرمائے گا. اور اس کے بعد تیسرا جو برکت کے اسباب میں سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی کام کو بسم اللہ کے ذریعے سے آغاز کرنا. کوئی بھی انسان کام کرے اس کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے کرے. حدیث پیغمبر ہے کہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے, حدیث پیغمبر میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بدا عبدی بسمی, میرے بندے نے اپنا کام میرے نام سے کیا ہے. جب انسان کوئی کام بسم اللہ سے کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا کام میرے نام سے کیا ہے. وَحَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُتَمِّمَ لَهُ. چونکہ کام اپنا میرے کام سے کیا ہے تو لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے. اپنا کام میرے نام سے لے کر, میرا نام لے کر اس نے آغاز کیا ہے, لہذا میرا حق یہ بنتا ہے کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. وَأُبَارِكَ لَهُ فِي أَحْوَالِهِ. اور میں اس کے تمام حالات کو بابرکت بنا دوں. یعنی یہ ایک برکت کا سبب ہے کہ انسان کسی بھی کام کو کرے تو باعث برکت بنانے کے لیے بسم اللہ سے اس کام کا آغاز کرے. اور چوتھا جو سبب ہے گھروں میں برکت کا وہ تلاوت قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی تلاوت گھروں میں ہونا چاہیے, بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں. جیسا کہ اصول کافی کی حدیث ہے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن مجید ہوا کرتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ویسے ہی ہوا کرتا ہے کہ جس طریقے سے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے ہوا کرتے ہیں. تو یقیناً تلاوت قرآن مجید بھی انسان کرے تاکہ گھروں میں برکتیں ہو جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد
یقیناً پروردگار عالم نے ہم سب کو پھر توفیق دی ہے کہ اس بابرکت مہینے کے ہم بالکل قریب ہیں اور استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے ہم آمادہ و تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، روزہ نہ رکھنے کے کوئی بہانے انسان نہ تلاش کرے۔ بہت سے بیدی، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ انسان اپنے حالات خود جانتا ہے۔ جتنے اکثر جو ڈاکٹر ہیں وہ بے دین ٹائپ کے ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلا جو حملہ کریں گے وہ یہی کہ 2 روزہ نہ رکھیے۔ سب سے پہلا یہ کام وہ ڈاکٹر یہی کرے گا کہ آپ روزہ نہ رکھیے۔ چھوٹا سا مرض ہے، صبح شام بھی دوا کھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کہے گا کہ صبح دوپہر شام کھائیے، اور کہے گا کہ روزہ نہ رکھیے، اور پھر بڑی آسانی سے ہم اپنا بہانہ ہی بنا لیتے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ تو ہر ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی ہے کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ نہیں دانی گرامی، ہر انسان اپنے حالات جانتا ہے کہ اس کی استطاعت کیا ہے، اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر وہ اپنے اندر طاقت دیکھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ڈاکٹر کہہ رہا نہ رکھیے، تو پھر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو، روزہ رکھو، اور لیکن انسان اپنے اندر تصور کر رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو یقیناً چونکہ اپنی حالت انسان خود جانتا ہے، لہذا اسی اعتبار سے انسان کو عمل کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ پروردگار عالم نے ہم سب کو پھر توفیق دی ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے بالکل قریب ہیں۔ تو انسان یاد رکھے کہ ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، انسان ان ہستیوں پر نگاہ رکھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے ان روزوں کو بچایا ہے۔ اسی دین کی، شریعت کی پابندیوں کو، شریعت کے احکامات کو انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بچایا ہے۔ اور واقعاً کربلا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس طریقے سے 3 دن کی بھوک و پیاس اور اس کی گرمی کا آپ اندازہ لگائیں کہ انسان، آپ سنتے رہتے ہیں مسائل کے فقرات میں کہ اتنا گرم ماحول کہ اگر زمین پر دانہ رکھ دیا جائے تو خود سے بھن جائے، اور ایسے عالم میں انسان 3 دن کی بھوک و پیاس اور پھر زبان پر کوئی حرف شکوہ بھی نہ ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ واقعی کربلا کی ان مصیبتوں کو بھی انسان یاد رکھے تو ہرگز روزہ ترک نہیں کر سکتا، اور پھر ان کی قربانیوں کو یاد رکھے۔ عزیزان گرامی، کیسی کیسی قربانیاں جو حسین اور اصحاب حسین نے پیش کی ہیں، اور فقط انہی ہستیوں نے نہیں پیش کی ہے بلکہ وصیت کے مطابق عزیزان گرامی جناب زینب نے اس بات کے لیے اپنے بھتیجے سے سجاد کی قربان ہونے سے بچایا ہے۔ یزید کا دربار ہے کہ جب یزید کے سامنے اہل حرم کو لایا جاتا ہے، بے مقنع چادر ہیں، جب بیویاں لائی جاتی ہیں، انہی بیویوں کے درمیان ایک نوجوان ایسا بھی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ ایک مطلب جیسے ہی اس حالت کو یزید مظلوم نے دیکھا، عزاداروں، اور اس منظر کو بھی آپ محسوس کریں کہ کیسا وہ عالم رہا ہوگا، کس طریقے سے سجاد نے برداشت کیا ہوگا کہ یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نواسا ہے کہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور یزید ملعون ان اہل حرم کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے معاذ اللہ ارے اپنے دربار میں سفرا کو بلا رکھا ہے، امیروں کو بلا رکھا ہے، وزیروں کو بلا رکھا ہے۔ اسی درمیان ایک موضوع یزید کہتا ہے ارے ان میں سے یہ کون نوجوان ہے کہ جو بچ گیا ہے؟ ایک بڑا متوجہ ہو کر سوال کرتا ہے ارے تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو ایک موضوع امام نے آواز دیا انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں۔ تو ایک موضوع جیسے ہی ملعون نے سنا، سننے کے بعد آواز دی ارے علی ابن الحسین کو تو کربلا میں اللہ نے قتل کرا دیا۔ ایک موضوع جیسے امام نے یہ سنا، سننے کے بعد آواز دیا یقیناً وہ بھی میرا بھائی تھا جس کا نام علی اکبر تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا کہ اللہ نے قتل کرا دیا، امام نے آواز دیا کہ دیکھو ارے اللہ نے نہیں قتل کرایا ہے، تمہارے سپاہیوں نے تمہارے حکم سے قتل کیا ہے۔ دیکھو ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوئے ہیں۔ ایک ملعون کہتا ہے کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ نے
ذلیل و رسوا تمہیں کیا ہے۔ امام نے ہاتھوں کا کڑیوں کو سنبھالا، پاؤں کی بیڑیوں کو سنبھالنے کے بعد آواز دیتے ہیں دیکھو ارے ذلیل و رسوا تو ہوا ہے، ارے اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیتا ہے اے جلاد ارے اس نوجوان کی گردن کو اڑا دے، ارے اسے قتل کر دے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ جلاد کو حکم ہوا ہے، جیسے امام کو موت سے ڈرایا ہے، امام آواز دیتے ہیں دیکھو تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، الموت لنا عادت وکرامتنا شہادت۔ دیکھو موت تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری میراث، ہماری کرامت ہے، ہماری شرافت ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جلاد کو حکم ہوتا ہے اس نوجوان کی گردن کو اڑا دے۔ جلاد آگے بڑھا، جناب زینب کو بھائی کی وصیت یاد آئی، اے بہن دیکھو جب تک زندہ رہنا ارے سید حجاج کی حفاظت کرنا۔ عزادارو زینب آگے بڑھی، زینب سید حجاج کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، ارے کون ہے جو میرے بیٹے سجاد کو اذیت پہنچائے؟ ایک ملعون کا حکم ہوا ہوتا ہے اے جلاد ارے اس ضعیفہ کی گردن کو اڑا دے۔ جیسے ہی جلاد جناب زینب کی جانب آگے بڑھا، جناب فضہ کو وصیت یاد آئی۔ جناب فاطمہ زہرا نے سن 11 ہجری میں وصیت کی تھی، اے میری بہن فضہ ارے دیکھو جب میری بیٹیوں پر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو تم ان کی حفاظت کرنا۔ جناب فضہ آگے بڑھی، جناب زینب کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، ارے کون ہے جو میری شہزادی زینب کو اذیت پہنچائے؟ عزادارو ایک ملعون حکم دیتا ہے اے جلاد ارے اس ضعیفہ کو، اس حبشی عورت کو سر کو جدا کر دے۔ عزادارو جلاد آگے بڑھا، ایک مرتبہ جیسی جلاد جناب فضہ کی جانب آگے بڑھا، ایک مرتبہ فضہ ارے حبش کے 200 سردار ارے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مخاطب کر کے آواز دیا اے حبش کے لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ تمہارے قوم و قبیلے کے خاتون کو ارے قتل کیا جا رہا ہے، تم یہ منظر دیکھ رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ وہ 200 افراد کھڑے ہوئے آواز دی اے یزید ارے جلاد کو روک لے ورنہ دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ عزادارو یقیناً زینب صابرہ ہے، زینب صبر کرنے والی ہے، لیکن زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے آواز دیا نانا رسول اللہ بھرے دربار میں فضہ کے اتنے حمایتی نظر آ رہے ہیں، لیکن نانا اس بھرے دربار میں کوئی ایک ایسا نہ تھا کہ جو یہ کہے کہ یہ رسول اللہ کی نواسی ہے، اسے تم اذیت پہنچا رہے ہو۔